السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کا درود پاک کا ہدیہ چکا بازو میں پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام جبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صحابیت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اس واقعے کو میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا کہ سرکار کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، لیکن پھر وہ وہیں پر میں نے چھوڑ دیا، دیگر باتیں میں نے عرض کی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غلاموں کو اسلام لانے کے بعد انہیں آزاد کیا، جن میں حضرت بلال بھی ہیں، عامر ابن فہیرہ بھی ہیں، حضرت سیدہ زنیرہ بھی ہیں، حضرت ابو فقیہ بھی ہیں۔ یہ سارے غلام ہیں جنہیں صدیق اکبر نے غلامی سے آزاد کروایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو ابتداءً لائے، پھر دھیرے دھیرے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، حضور بھی دیتے۔ صدیق اکبر میں تو اور زیادہ جوش تھا، تو وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دعوتیں دے رہے ہوتے۔ جب 39 مسلمان ہوئے تو صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم تو حق پر ہیں، کہاں بالکل۔ تو یا رسول اللہ کیوں نہ ہم کھلے عام لوگوں میں اعلان کریں، دعوت دیں۔ سرکار نے فرمایا ابھی دعوت پوشیدہ ہے، کھلے عام بیان کرنے میں خطرہ ہے، جو مسلمان ہوئے انہیں بھی ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، تو اسلام کو ابھی چھپا لینے میں بہتری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کے سامنے اعلان کروں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے۔ سرکار نے مان لی بات کہ ٹھیک ہے ابوبکر چلیں۔ تو آپ پہنچے حرم میں، سرکار بیٹھ گئے، ابوبکر صدیق خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ دینا ارشاد فرمایا، اور یہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے، یہ اسلام میں پہلا خطبہ جو صدیق اکبر نے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں آپ نے خطبہ دینا ارشاد کیا، حمد باری تعالیٰ بیان کی، اور اس کے بعد لوگوں کہے لوگو سنو، یہ اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہ خالق ہے نہ مالک ہے، تو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کے مستحق صرف اللہ کی ذات۔ اب یہ جب خطاب شروع ہوا، تقریر شروع ہوئی، تو جتنے کفار مکہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، جب انہوں نے سنا سب دوڑ پڑے، تو حضور کو بھی انہوں نے مارنا شروع کیا، صدیق اکبر کو کھینچ کر نیچے گھسیٹا اور پکڑ کر پھر جوتے جو آیا وہ مارنا شروع کیا، جس میں عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ سب سے آگے تھا۔ بہت مارا، صدیق اکبر کو لہو لہان کر دیا، آپ کی ناک سے، کان سے، سر سے، پورے جسم سے خون بہہ رہا تھا، پورا چہرہ آپ کا خون آلود ہو گیا، اتنا پیٹا گیا۔ اب یعنی مار رہے تھے، حالت خراب ہو گئی، تو آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے بنو تیم، تو بنو تیم ابن مرہ، انہوں نے دیکھا، انہیں پتا چلا کہ ابوبکر صدیق کو مارا جا رہا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر انہوں نے سب کو بھگایا، سب کو ہٹایا، صدیق اکبر کو بچایا کہ ہمارے قبیلے کا۔ اچھا ایک تھے تو مار رہے تھے، جب سارے آ گئے تو اب یہ تھا کہ اب اگر ہمارے قبیلے کو مارو گے تو پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے، تو بات پھر وہ اسلام اور کفر والی نہیں رہ جاتی، پھر وہ بات جو نا وہ حمیت و غیرت، وہ قبیلے والی آ جاتی کہ ہمارے قبیلے کا آدمی تم مار رہے، ہٹ جاؤ۔ تو سارے قریش جو نا وہ ہٹ گئے۔ تو آپ تو بے ہوش ہو چکے تھے، آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ جب آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، کافی دیر تک انتظار کیا، شام ہو گئی، آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔
تو جب ہوش آیا سارے لوگ انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یا تو انتقال ہو جائے گا، اتنا مارا ہے کہ یا تو روح نکل جائے گی، مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، یا تو ہو سکتا ہے بچ جائیں. تو انتظار ہے کہ کیا ہوتا ہے نا، آج ایک جنازہ اٹھے گا یا پھر ہوش آئے گا، پتہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش پڑے، بہت سی آوازیں دی، پانی چھڑکا، کوئی فرق نہیں پڑا. کہتے ہیں کہ مرہم پٹی وغیرہ ان کی والدہ کر رہی تھی، زخم صاف کر رہی تھی. پھر اچانک شام کو آپ کو ہوش آیا. بنو تیم کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی والدہ ہیں، ابو قحافہ آپ کے والد وہ بھی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. اور آپ کو ہوش آیا، آنکھ کھولی، سارے لوگ خوش ہو گئے کہ الحمدللہ ہاں چلیں، ہوش تو آیا، بندہ زندہ ہے، بندہ زندہ ہے. تو کہتے سب خوش ہوئے. صدیق اکبر کی زبان سے جو پہلی بات نکلی ہوش میں آ کر، وہ یہ کہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں. پہلی بات نکلی میرے حضور کیسے ہیں. تو یہ تیم ابن مرہ کے جو لوگ کھڑے تھے، قبیلے کے بڑے لوگ ہے نا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹرسٹی وغیرہ، سب کھڑے تھے. تو جب کھڑے تھے انہوں نے سنا کہ یہ ہوش میں آتے ہی پہلی بات یہ ہے کہ میرے حضور کیسے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سدھرنے والا نہیں ہے. قبیلے والے کہتے ہیں سردار یہ سدھرنے والا نہیں، جس کے لیے مار کھائی اسی کا نام ہوش میں آتے ہی پہلے لیا ہے، اسی کا نام پہلے لیا. یعنی پتہ ہی چلا کہ بے ہوش تھے نا، تب بھی خیال تو حضور ہی کا تھا. ہوش میں آتے ہی پہلا نام حضور کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو آپ کی والدہ کہتی ہے اب وہ تو مجھے نہیں پتا، اچھے ہی ہوں گے، لیکن تو تیری حالت دیکھ. ابو قحافہ، عثمان ان کا نام ہے، عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عثمان. لیکن عبداللہ کو ہمیشہ ابو بکر کہا گیا اور عثمان کو ہمیشہ ابو قحافہ کہا گیا. عبداللہ ابن عثمان کسی کو یاد بھی نہیں رہتا، یاد ہے تو صرف ابو بکر، اور باپ کا نام ابو قحافہ، دونوں کنیت سے مشہور. تو کہتے ہیں جیسے ہی یہ سنا، ابو قحافہ کہتے ہیں کہ یہ مرے گا، یہ ایک دن مرے گا، یہ سدھرنے والا نہیں ہے. اور بڑے یعنی کہ ناراض ہوئے، ڈانٹا، اور وہ چلے گئے. ماں جو ہے کچھ پکا کر لے آئی، بنا کر لے آئی کہ بیٹا کھا لے کچھ، تاکہ تھوڑی سی طاقت آئے، ہمت آئے. تو آپ کہتے ہیں نا پہلے مجھے بتاؤ کہ حضور کا حال کیسا ہے. تو کہا کس سے پوچھوں، کیسے پتا چلے. تو کہتے جاؤ ام جمیل کے پاس جا کر پوچھ کر آؤ، ام جمیل سے پوچھ کر آؤ. ام جمیل کون؟ حضرت عمر فاروق کی بہن، حضرت عمر کی بہن، یہ بھی ابتداء میں اسلام لائی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ام جمیل سے پوچھ کر آؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بتا دے گی. کہاں وہ بتائے گی، ان سے پوچھو، ان کو پتا ہوگا. تو گئے ام جمیل، یعنی ان کی والدہ جو ہے یہ گئی ام جمیل کے پاس اور جا کر پوچھا کہ بھئی دروازہ کھٹکھٹا، کھولا، ہاں بھئی کیا ہوا. تو کہا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا کون محمد. کہا بھئی میرا بیٹا بڑا زخمی ہے، اسے بہت مارا گیا، انہیں بھی مارا گیا تھا، میرے بیٹے کو بھی مارا گیا، وہ بڑا زخمی ہوا تھا، ہوش میں آیا تو پوچھ رہا ہے کہ محمد کیسے، پہلے بتاؤ تبھی کھاؤں گا. تو بتا دو. کہتے میں کسی محمد کو بھی نہیں جانتی، تیرے بیٹے ابو بکر کو بھی نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کون ہوگا. اس لیے کہ اسلام چھپانا ہے، پتہ نہیں کوئی سازش کر جائے اور کوئی نقصان. تو کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں پہچانتی، لیکن اگر تیرے بیٹے کو بڑی مار پڑی، چلو میں دیکھ لیتی ہوں اس کو، تیرے بیٹے کو دیکھ لیتی ہوں. کہا ٹھیک ہے چلو. تو ام جمیل کو لے کر آ گئی. ام جمیل نے سوچا کہ میں اشاروں میں بتا دوں گی کہ ٹھیک ہے، اشاروں میں بتا دوں گی. تو جیسے ام جمیل آئیں، گھر کے اندر آئی، تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کیسے ہیں. تو وہ اشارہ کرتی تمہاری ماں ہے، یا ماں کھڑی ہے اس کے سامنے تم پوچھ رہے ہو، میں کیسے بیان کروں. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں ان کی، میری ماں کی فکر مت کرو، تم بتاؤ حضور کیسے ہیں. تو میں جمیل نے کہا وہ الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں، وہ اچھے سے ہیں، بخیر و عافیت ہے. تو پھر ان کی ماں وہ کٹورا لے کر آ گئی، بیٹا اب تو کھا لو، اب تو خیبر عافیت پتہ چل گئی، وہ ٹھیک ہیں، اب تو کھا لو. صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا کھاؤں گا نہیں ہے. ابھی تک تو یہ کہا تھا کہ نہیں کھاؤں گا جب تک خبر نہ پتا چلے. اور جب خبر پتا چل گئی، ماں کہتی اب کھا لے بیٹا. تو کہتے ہیں نا جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں حضور کو میں نہیں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں اب وہاں کیسے لے جانا. تو انتظار کیا، جب اندھیرا چھا گیا، رات ہوئی، تو پھر ام جمیل اور آپ کی والدہ ہے نا، ام الخیر ان کی کنیت ہے، ام الخیر اور ام جمیل، دونوں آپ کو سہارا دے کر پکڑ کر لے گئی حضور کے. پتا چلا کہ کہاں ہے. تو پتا چلا حضرت ارقم ابن ابو ارقم کے گھر. بعد میں وہ دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا، اسلام کا پہلا مرکز جہاں سارے مسلمان جمع ہو کر عبادت کرتے. تو یہ دار ارقم میں ہیں. تو پہنچے، کہتے جیسے ہی حضور یعنی کہ حضرت صدیق اکبر داخل ہوئے، سرکار نے دیکھا، سرکار کھڑے ہو گئے ہیں. سرکار کھڑے ہو کر کہا ابو بکر. آپ نے مسکرایا. حضرت صدیق کہتے یا رسول اللہ کیسے ہیں آپ. سرکار فرماتے میں تو ٹھیک ہوں. ابو بکر تو بتا تو کیسا ہے. صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ خیر و عافیت سے ہیں تو پھر ابو بکر کو کچھ نہیں ہوا ہے.
آپ اگر اب خیر و عافیت سے ہیں تو ابو بکر کو کچھ نہیں، میری کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. سرکار نے آپ کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا وہ عشق، وہ محبت اور وہ قربانیاں کہ خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تھے کہ جتنا مال اور جان سے ابو بکر نے میری خدمت کی ہے اتنی خدمت کسی نے نہیں کی ہے. اور حج یعنی آخری عمر میں جب آپ کے ایام وفات چل رہے تھے تو پھر سرکار فرماتے ہیں، آپ نے خطبہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اس آخری خطبے میں سرکار نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان چکا دیے ہیں. جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان چکا دیے سوائے صدیق اکبر کے. ان کا احسان میں نے نہیں چکایا. اتنے احسان ہیں کہ ان کا احسان تو اللہ ہی قیامت میں ادا فرمائے گا. مطلب سرکار نے وہ پینڈنگ رہنے دیا کہ اس کا بدلہ میں نہیں دیتا، اس کا بدلہ تو اللہ عطا فرمائے گا. گویا آپ نے خطبے میں آخری یعنی کہ وفات سے پہلے آخری خطبے میں یہ فرما دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جو ہے مجھ پر جو احسان ہوئے، اسلام پر لوگوں نے جو احسان کیا میں نے سب کی ادائیگی کی سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا. گویا سرکار یہ گواہی دے رہے ہیں، سرکار یہ اشارہ کر رہے ہیں. آج جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ایک بندے کو پوچھا گیا، وہ یعنی مجلس لگی ہوئی تھی، شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا، ایک مجلس لگی ہوئی اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے شیعہ ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ایک سنی بندہ وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ عشر مبشرہ کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار نے بشارت دی ہے 10 لوگوں کو جنت کی، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ عشر مبشرہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بندہ کہ وہ اگر اسی دن مر جاتے جس دن سرکار نے خوشخبری دی، بشارت دی، اگر اسی دن مرتے تو جنتی، لیکن اس دن تو مرے نہیں تو جنتی نہیں، اس دن مرتے تو جنتی. بس سرکار نے یہ نہیں کہا، سرکار نے جب بشارت یہ نہیں فرمایا کہ اگر ابھی اس کا انتقال ہوا تو یہ جنتی، ابھی اس کا انتقال ہوا تو جنتی، ابھی اس کا انتقال ہوا تو، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا ابو بکر آئے، فرمایا ابو بکر جنتی، عمر آئے فرمایا عمر جنتی، عثمان جنتی، علی آئے تو فرمایا علی جنتی، اور پھر طلحہ آئے تو فرمایا طلحہ ابن عبید اللہ جنتی، سعد ابن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی. یہ 10 لوگوں کو، سعید ابن زبیر ابن عوام جنتی، سعید ابن زید جنتی، یہ 10 لوگوں کو وہ ایک ایک آتے گئے، سرکار فرماتے گئے یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. حالانکہ سرکار نے ان کے سواؤں کو بھی، ان کے علاوہ لوگوں کو بھی جنت کی بشارت دی ہے، ان کے علاوہ کو بھی. حضرت بلال کے بارے میں نہیں فرمایا کہ بلال جنت میں میری سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہوگا، تو کیا وہ جنتی نہیں ہوں گے؟ صرف سواری لے کر بھائی جنتی ہیں. آپ نے اوروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا وہ جنتی جوانوں کے سردار، جنت میں جائے بغیر سردار بنیں گے؟ نہیں تو وہ بھی جنتی. بات تو یہ ہوئی نا کہ حضور نے ان کو بھی جنتی فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار. تو کہتے ہیں یہ باقیوں اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا. جعفر طیار کے بارے میں فرمایا کہ جیسے ہی شہادت ہوئی، دونوں ہاتھ کٹے، شہادت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں حضرت جعفر پہنچے، اللہ نے انہیں 2 پر عطا فرمائے، 2 ہاتھ کے بدلے 2 پر عطا فرمائے. اور جعفر طیار وہیں سے نام پڑا. سکا فرماتے ہیں اللہ نے جعفر سے فرمایا اے جعفر ابن ابو طالب جا، تو جنت میں جہاں اڑنا ہو اڑتا پھر. سرکار فرماتے جعفر اپنے پروں سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں. یہ اڑتے ہیں اس لیے طیار نام ہوا ہے نا، اڑنے والا جعفر، جعفر طیار. تو کہنے کے بعد اور بھی بہت سے ہیں کہ جنہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ساتھ جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، ہم انہیں عشر مبشرہ فرماتے ہیں. ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ عشر مبشرہ، ورنہ جنت کی بشارتیں اوروں کو بھی دی، لیکن یہ 10 کو ایک لائن سے ایک ساتھ عطا فرمائی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دن انتقال ہوتا تو نہیں، سرکار نے فرمایا جنتی ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، ہمیشہ کے لیے جنتی. تو سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر، عثمان، علی اور باقی دیگر صحابہ سب کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو کہنے کی بات، میری کہنے کی بات یہ ہے کہ سرکار نے اس آدمی کے لیے جو یہ کہتا کہ اگر اس دن مر جاتے تو جنتی، اس کے لیے اشارہ دے دیا
کہ اللہ قیامت میں سب کے احسان میں نے چکائے، ابو بکر کا احسان قیامت میں اللہ ادا فرمائے گا۔ کیسے؟ جہنم میں ڈال کر۔ کیسے ادا فرمائے گا احسان کا بدلہ؟ جہنم میں ڈال کر، یقیناً جنت عطا فرما کر، اور صرف جنت نہیں، اعلیٰ جنت اور حضور کا پڑوس عطا فرما کر احسان عطا فرما۔ احسان کا بدلہ اللہ دے گا، لیکن کیسا دے گا؟ وہ بہترین بدلہ عطا فرمانے والا، جس نے اپنا مال، اپنی جان سب قربان کیا اسلام کے لیے، اللہ و رسول کی خاطر، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا؟ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ انہیں سب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے جب ہجرت، اب یعنی سارے لوگ ہجرت کریں، بہت مارا پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی، تو حکم آیا کہ ہجرت کریں۔ سرکار نے کہا کہ ایک ملک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں کا بادشاہ اچھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے، اور وہاں جاؤ گے تو وہ تمہیں رکھے گا۔ کہاں؟ کہتے حبشہ۔ حبشہ، وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی بادشاہ، وہ بڑا اچھا ہے عیسائی، لیکن وہ تمہیں رکھے گا۔ اصل میں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ تم جاؤ گے تبھی تو وہ مسلمان ہوگا۔ نگاہ نبوت دے، اس کو بھی اسلام پہنچانا، اور اس تک اسلام پہنچانا تھا، اسے دینا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے ایک بادشاہ لگتا ہے جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے، تمہیں رکھ سکتا ہے، وہ ہے نجاشی بادشاہ۔ تو کہا اس کی طرف تم لوگ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اور چلے جاؤ کہاں پر؟ حبشہ۔ حبشہ آج کل اس کا نام ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا، اور مکہ سے، یعنی ادھر مکہ بیچ میں دریا اور اس سائیڈ میں ایتھوپیا، حبشہ اس طرح سے ہے۔ تو کیا تم لوگ ایتھوپیا، حبشہ چلے جاؤ۔ تو یہ پہلے ہجرت ہوئی، اور یہ ہجرت، پہلی ہجرت حبشہ کی جانب۔ بہت سے لوگوں نے ہجرت کی، تو انہی میں حضرت جعفر طیار بھی ہیں، ان کی بیوی اسما بھی ہیں، اسما بنت امیس، وہ بھی ہیں، اور بھی دیگر ہیں۔ تو کہتے ساروں نے ہجرت تو کر لی، وہ چلے گئے، وہاں انہیں ٹھکانہ بھی مل گیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے اور بڑا طویل ہے، اسے ہم ابھی بعد میں پھر کبھی بیان کریں گے۔ یہ سب پہنچ گئے، تو پھر صدیق اکبر نے سوچا کہ سب کو وہاں پناہ مل گئی، سب آرام سے رہ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی چلا ہی جاؤں، میں بھی چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اب حضرت ابوبکر صدیق نے سامان باندھا اور لے کر چلے۔ جب راستے میں پہنچے، سمندر کے راستے جانا تھا، تو دریا کنارے جا رہے تھے، آدھے راستے میں ایک بندہ مل گیا، ابن دغینہ اس کا نام تھا، ابن دغینہ۔ اس نے کہا اے ابوبکر کدھر؟ کہا بس چھوڑ کر جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں یار، اب مکہ میں مزہ نہیں ہے، اب مکہ میں مزہ نہیں، وہاں بڑی یعنی پریشانیاں ہیں، لوگ مارتے پیٹتے ہیں، چین سے جینے نہیں دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، اللہ کی عبادت کرو تو مار پڑتی ہے، اللہ کا نام لو تو مار پڑتے، میں چلا تو جا رہا ہوں حبشہ ہجرت کر کے۔ تو وہ ابن الدغینہ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ابو بکر تم جیسا انسان اگر شہر چھوڑ دے تو شہر والوں کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اگر تم جیسا انسان شہر چھوڑے تو شہر والوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس لیے کہ تم تو غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہو، تم مسکینوں کو کھلاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، تم ان کے ساتھ بڑے اچھے سلوک سے پیش آتے ہو، تو تم جیسا انسان شہر چھوڑ دے، یہ شہر والوں میں خرابی، تم میں خرابی نہیں۔ کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں امان دوں گا، میں تمہیں رکھواؤں گا۔ واپس لے کر آئے، یہ ابن الدغینہ واپس لے کر آیا تھا، کافر واپس لے کر آیا، کفار مکہ سے بات کیا، بھئی یہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہے تھے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے اسلام کی، اپنے دین کی باتیں نہ کرے، یہ باتیں کرتے ہمارے لوگوں کے سامنے دعوتیں دیتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں، تو انہیں کہو کہ دعوت بند کریں تو پھر رہیں، ہم کو کوئی پرابلم نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو کہتے رہ تو لیے ابو بکر صدیق، لیکن اب کہا کہ اب دعوت نہیں دینی۔ اس نے امان دیا کہ بھئی امان میرے نام پر ہے نا، یہ میں امان دیتا ہوں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کہا ٹھیک۔ تو اب صدیق اکبر کہتے دعوت نہیں دینی، کوئی بات نہیں، میری دعوت بڑی خاص ہے۔ صدیق اکبر نے دعوت کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا، گھر کے باہر صحن میں آ کر، اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے، زور سے قرات کرتے، عورتیں بچے سب جمع ہو کر، جوان سب جمع ہو کر کھڑے ہو کر دیکھتے۔ یہ ایک نیا طریقہ عبادت کا، یہ عبادت کا نیا طریقہ، سامنے کچھ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت زور سے کرتے، لوگ سنتے، حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، نماز فرض نہیں، لیکن جتنا قرآن نازل ہوا یہ قیام کرتے اور پھر اس میں پڑھنا شروع کرتے، طریقہ سرکار سے سیکھا نماز کا۔ تو اب نماز پڑھ رہے ہیں، زور سے قرات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا کہ ظہر میں نہیں کر سکتے، عصر میں نہیں کر سکتے، وہ تو کسی بھی نماز میں کر سکتے ہیں۔ ابھی تو کوئی نماز ہی فرض نہیں، دنیا میں کوئی نماز تھی ہی نہیں،
اور صدیق اکبر تو اب دوپہر میں صبح میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر اور شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سارے لوگ ان کی طرف متوجہ، عورتیں نکل آ کر جمع ہو جاتی ہے، بچے جوان سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کوئی نیا طریقہ ہے، یہ نیا طریقہ۔ تو پھر کسی کے دل میں آتا کہ بھئی یہ بہت اچھا تھا، وہ پوچھتا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، یہ تم کیا پڑھتے ہو، کیا ہے، پھر اسے دعوت اسلام دے دیتے بھئی یہ اسلام ہے، یہ اسلام، تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا۔ کفار مکہ نے جب یہ حال دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ سزرنے والے نہیں، کہا بھئی گئے ابن الدغینہ کے پاس، ابن الدغینہ تم نے امان دی تو ہم نے رہنے دیا، لیکن انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا، یہ اپنے صحن میں نماز پڑھتے ہیں، زور زور سے قرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ ان کی طرف مائل ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ گھر میں اکیلے نماز پڑھیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ باہر آ کر نہ پڑھیں، سمجھا دو ورنہ پھر ہم ماریں گے۔ ابن الدغینہ گئے جا کر کہتے ہیں ابو بکر یار کیا کرتے ہو، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا، تم اندر رہ کر پڑھو نا، اپنے گھر میں پڑھو، باہر کیوں کرتے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو باہر ہی پڑھوں گا، میں تو باہر پڑھوں گا۔ کہتے پھر میں امان کیسے دوں گا؟ کہ تجھے ہٹانا تو تیرا امان ہٹا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن میں تو کھلے عام نماز پڑھوں گا، میں تو کھلے عام پڑھوں گا۔ تو کہتے صدیق وہ ابن الدغینہ نے کہا بھائی سن لو، اب سے میری امان نہیں ہے ان کے لیے، میری امان نہیں، میں اپنی امان واپس لیتا ہوں۔ صدیق اکبر کہتے کوئی مسئلہ نہیں، تیری امان تو تیرے پاس رکھ، لیکن میں نماز تو کھلے عام پڑھوں گا، میں اللہ کا ذکر تو کھلے عام کروں گا۔ تو آپ وہی جاری رہا، لوگ مارتے مار کھاتے لیکن کام وہی کرتے، کام وہی کرتے کہ حق کی راہ میں مار کھاتے تھے، انہیں حق کی راہ میں مار کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک تصور تھا یہ مار پڑ رہی ہے کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ جتنوں نے مار کھائی نے برداشت کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت مصعب بن عمیر ہوں، چاہے وہ حضرت یعنی کہ عمار ہوں، یاسر ہوں، سمیہ ہو، زنیرہ ہو، ان سب نے مار کھائی، کھا کھا کر۔ حضرت عثمان غنی انہیں چٹائی میں، ان کا چاچا یا ماما جو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے نہ پلٹے، ساری تکلیفیں برداشت کرتے گئے۔ کہتے یہ ساری تکلیفیں آسان کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ تصور صرف اتنا تھا یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے رب کی خاطر ہو رہا ہے، اللہ کی خاطر ہو رہا ہے، تو اللہ کے لیے ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں سب آسان ہو جاتی تھی۔ تو ان کا یہ تصور اور جذبہ جس نے اسلام تم تک پہنچایا ہے، اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو اسلام وہیں رہ جاتا، وہیں رہ جاتا۔ آپ تک اگر پہنچا تو اس جذبے نے آپ تک اسلام کو پہنچایا، اور وہ بھی صحیح سالم صحیح طریقے سے پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے دل میں اپنے محبوب کی اور اپنے دین کی محبت ایسی ڈال دی کہ اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کے لیے اور اللہ رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ کریں نہ کریں جذبہ تو ہو کہ ہم ریڈی ہے قربان کرنے کے لیے، یہ تیار تو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔